تو مطلب یہ تو بے شرم قسم کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا میڈیا بھی بے شرم ہے، ان کے انٹلیکچوئلس کی اکثریت بھی بے شرم ہے، میں اکثریت کو خود پرسنلی جانتا ہوں. تو بدقسمتی سے پاکستان جو چاہے صفائیاں کرتا پھرے اور کہتا رہے ہم تو امن کے دائی ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. یہ رات کو بم پھوڑتے ہیں اور صبح کہتے ہیں آئیں جی چائے پئیں، امن کی بات کرتے ہیں. یہ امن کی آشا کے ڈرامے انہوں نے رچائے ہیں آلویز. اب بھارت کے اوپر یہ بالکل ایکسپوز ہو چکے ہیں، نہ صرف بھارت کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. افغانستان ان سے خدا کی پناہ مانگتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو کچھ اب بھارت کر رہا ہے اور مزید کرے گا، پاکستان اس کو ہینڈل کر سکتا ہے یا ڈیل کر سکتا ہے. پاکستان جتنی مرضی بڑھ کے مارتا پھرے، جتنی مرضی صفائیاں دیتا پھرے، اب پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ میں ہے کہ ان کی یہ جو گھٹیا آرمی ہے، ان کی جو یہ جو اسٹرینتھ ہے وہ ٹوٹے، تاکہ پاکستان کی عوام ٹرو ڈیموکریسی کو آگے لے جا سکے، اور پاکستان آرمی کی جو دہشت گردی خود پاکستانی عوام کے اوپر صبح و شام ہوتی ہے، اس سے ان کو نجات مل سکے. اٹ از ان دا انٹرسٹ آف پاکستانی آرڈنری پیپل کہ ایک بار ان کی جو آرمی ہے وہ ذرا اپنے آپ کو آزما لے کہ وہ کتنی جوگی ہے، اور اس کی کمر ٹوٹنا پاکستان عوام کی اسٹرینتھ ہے اس میں. ساؤتھ ایشیا میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. پی ایم مودی نے بھارت کی فوجی قیادت کے ساتھ میٹنگ کے بعد کہا ہے کہ ان کی آرم فورسز کے پاس کھلی چھوٹ ہے کہ وہ کیا فیصلہ لیں. کیا آپ کو جنگ کے یہ بادل برستے دکھائی دیتے ہیں؟ جنگ کے یہ بادل مجھے برستے دکھائی دے رہے ہیں. انڈیا نے آلریڈی ڈفرینٹ طرح کی جنگ جو ہے اپنے سٹرن ایکشنز کی صورت میں شروع کر دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ دیکھیے جنگ جو ہوتی ہے، کوئی اٹیک، سرجیکل سٹرائکس، کوئی اٹیک، وہ اپنی جگہ پہ. انڈیا نے امیجیٹلی سٹرن ایکشنز لیتے ہوئے پاکستان کے ساتھ جو پانی کی ٹریٹی ہے اس کو کینسل کیا. یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے، اور میں بالکل اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں. انڈیا نے جو کیا ہے بالکل درست کیا ہے، کیونکہ پاکستان کی یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ سدھرنے والی نہیں ہے. یہ ایسی کوئی جسے کہتے ہیں نا، میں سخت الفاظ استعمال کرتے کرتے رہ گیا ہوں چونکہ ٹیلی ویژن پہ اس طرح کی بات کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسی دم ہے، چلیے میرے ویورز خود ہی سمجھ جائیں گے، جو کبھی بھی سیدھی ہونے والی نہیں ہے. یہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. یہ بہت ہی غلیظ قسم کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہمیشہ سے پاکستان میں چلی آ رہی ہے. اب پرائم منسٹر مودی نے بھی اس بات کو ڈسکور شروع میں ہی، جب وہ پہلی بار پرائم منسٹر بنے تھے، انہوں نے بھی دوستی کا ہاتھ پاکستان کی طرف بڑھایا تھا. پاکستان وہ گئے، نواز شریف اس کے پرائم منسٹر تھے، اور وہ ان آفیشیلی گئے. اس کے فوراً بعد انہوں نے پٹھان کوٹ اور وہ اوڑی کیمپ پہ حملے کیے. پاکستانی آرمی دہشت گردی کے علاوہ کوئی کام کرنا نہیں جانتی. یہ غلیظ آرمی ہے. آنیسٹلی میں آئی ایم سو پسڈ آف. اب اس کے بعد اب پرائم منسٹر مودی کو یہ پتا ہے کہ اس گھٹیا حرکت کے بعد جو انہوں نے اب یہ پہلگام میں کیا، اس کے بعد ان کو جب تک لیسن نہیں دیا جائے گا، لاتوں کے بوٹ ہیں، یہ باتوں سے آگے نہیں کنونس ہوتے. یہ باتیں کرتے ہیں، ہاں ہم سے بات کر لیجئے، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے. انفیکٹ یہ لاتوں کے بوٹ ہیں. اور جو بھی یہ کھلی جنگ اب جو انہوں نے اس کی جو چھوٹ دی ہے، کھلی جنگ کی جو کھلی چھوٹ دی ہے اپنی آرمی کو، بالکل درست کہا ہے پرائم منسٹر مودی نے. اس لیے کہ پرائم منسٹر مودی ایک اسٹرانگ لیڈر ہے، اور ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی جو آرمی ہے، بھارت کی جو آرم فورسز ہے، وہ انتہائی پروفیشنل آرم فورسز ہے، اور وہ ہینڈل کرنا جانتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اپنے کام کو کرنا بہتر جانتے ہیں، جیسے آپ کام کریں گے آپ کو کھلی چھوٹ ہے. اب میں جو اس سے سمجھ رہا ہوں، جو میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ شاید کوئی بھارت کی آرمی کوئی پاکستان کے شہروں پہ حملے کرنے والی نہیں ہے. جو پاکستان کے اندر خاص طور پر ایل او سی کے پار جو ان کے اسلحے کے ذخیرے ہیں، جو ان کے ملٹری کیمپس ہیں، ان پہ مجھے لگتا ہے، آئی کوڈ بی رانگ، مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شدید اٹیک ہوں گے. ان کے ٹیررسٹ کیمپس پہ شدید اٹیک ہوں گے. اب بھارت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی انہیبیشن مجھے نظر نہیں آتی، اور پاکستانی جو مرضی اب بولتے رہیں، لیکن یہ شدید سارٹ آف آل آؤٹ وار
ہوگی. مطلب اس طرح کی وار شاید نہ ہو کہ شہروں پہ حملے ہو رہے ہیں. میں اس کا کبھی بھی سپورٹر نہیں رہا, کوئی بھی دیش کسی پہ کرے, لیکن انفارچونیٹلی سیڈلی سم ٹائم یہ جو ٹیررسٹ قسم کی سرکاریں ہیں, پاکستان میں سرکار انفیکٹ آرمی کی ہوتی ہے, چاہے اس میں سو کالڈ ڈیموکریٹک مطلب حکومتیں ہوں, وہ سو کالڈ ہیں. پاکستان میں ہمیشہ سے آرمی کی سرکاریں, اور ہمیشہ انہوں نے ٹیررزم کیا. جب بھی پاکستان میں کسی نے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کے اقدامات اٹھائے, انہوں نے فوراً ٹیررزم کی. مجھے یاد ہے مشرف, جو حالانکہ ان کا جرنیل تھا, جو چیف آرمی سٹاف تھا, پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی تھا, وہ کو کر کے آیا ہوا تھا, اس نے جب واجپئی جی کے ساتھ مل کے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کی, انہوں نے اپنے جرنیل کو ڈچ کر دیا اور اس کے خلاف پاکستان میں لائر موومنٹ چلا دی, اور ساتھ ہی انڈیا میں ممبئی ٹیرر اٹیک کر دیا تاکہ کسی قسم کی بات چیت نہ ہو سکے. اور پھر جب جنگ ان کے سروں پہ آتی ہے, پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ جی بیٹھیں بات چیت کریں. یہ لاتوں کے بھوت ہے, یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر مودی کو اس بات کا اندازہ ہے, اور بھارتی افواج کو بھی اندازہ ہے, اور یہ آل آؤٹ وار سارٹ آف جو بادل اس وقت منڈلائے ہوئے ہیں وہ مجھے برستے نظر آ رہے ہیں. چلیے, تو پھر اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان ایک طرف تو صفائیاں دے رہا ہے اور دوسری طرف بڑکیں بھی مار رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان حالات کو کیسے ڈیل کرے گا؟ انہوں نے اپنی طرف سے بھارت کے خلاف وہ کشمیری جنگ وہ 47-48 سے لے کے 65-71 کارگل کی ساری جنگیں, یہ پاکستان کے جرنیلوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ساری جنگیں انہوں نے شروع کی اور منہ کی کھائی. شدید طور پر یہ ہارے ہیں. 71 کی جنگ میں ان کے 93,000 سولجرز پرزنرز آف وار بنے. کارگل میں یہ ہارے. جنگ یہ افورڈ نہیں کرتے, جنگ یہ لڑنا نہیں چاہتے, چونکہ لڑ ہی نہیں سکتے. یہ تو جنگ مطلب جو بلوچ ریبلز ہیں ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, یہ تو افغانستان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, یہ تو مطلب جتنا برا حال ان کا ہوا تھا 71 میں پوری دنیا کو پتہ ہے. لیکن چونکہ ان کو پتہ ہے ہم جنگ نہیں لڑ سکتے, یہ ٹیررزم کرتے ہیں, چونکہ یہ ان کے پاس ایک پراکسی ہے, اور اس ٹیررزم کی وجہ سے پھر دنیا بیچ میں پڑ جاتی ہے. جب یہ جنگ ہونے لگتی ہے دنیا کہتی ہے جی کہ نہیں پلیز نہ لڑیں, 2 نیوکلیئر طاقتیں ہیں اور یہ ہے وہ ہے. اب بھارت میرا نہیں خیال کہ مانے گا دنیا کی کوئی بات, اور نہ دنیا ان کو کہہ رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا, ان سے پوچھا گیا کہ بھئی وہاں پہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا وہ دونوں اپنے آپ کو خود ہی ڈیل کریں. چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی پتا ہے کہ یہ جو لاتوں کے بھوت ہیں یہ باتوں سے نہیں ماننے والے, تو انہوں نے بھی ایک طرح سے انڈائریکٹلی انڈیا کو انڈیکیشن دے دیا کہ ڈیل کرو, خود ہی ڈیل کرو. اور جو عرب دیش ہیں وہ بھی ظاہر ہے دنیا کے دیش تو یہی کہیں گے کہ یار بھائی جنگ نہ کرو جنگ نہ کرو, لیکن بھارت دنیا کے دیشوں کو بتا رہا ہے کہ بھئی یہ جو لاتوں کے بھوت ہیں یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں, ہم نے بڑا آزما کے دیکھ لیا. تو اب پاکستان صفائیاں پیش کر رہا ہے جی کہ ایک جو ہے نیوٹرل قسم کی انکوائری کروا لیں. بھئی جو پہلے جو ٹیررسٹ اٹیک انڈیا کے اندر ہوئے ہیں درجنوں اور کشمیر میں سینکڑوں, ان کی انکوائریز کا کیا بنا؟ مطلب امریکہ میں جو ممبئی ٹیرر اٹیک کا وہ پاکستانی ٹیررسٹ جو طواہر حسین رانا, امریکہ کی عدالت نے ثابت کیا کہ یہ ٹیررسٹ تھا اور پاکستانی ریاست کے کہنے پہ اس نے ٹیررزم کی, اور ابھی ریسنٹلی امریکہ نے اس کو بھارت کے حوالے کیا. تو مطلب امریکہ ہو, یورپین یونین ہو, یونائٹڈ نیشن جیسے لبرل ادارے نے پاکستانی یہ ٹیررسٹ ہیں جو حافظ سعید لکھوی اور ان سب پہ باؤنڈریز رکھی ہوئی یونائٹڈ نیشنز نے. تو مطلب یہ تو بے شرم قسم کی اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کا میڈیا بھی بے شرم ہے, ان کے انٹلیکچوئلس کی اکثریت بھی بے شرم ہے. میں اکثریت کو خود پرسنلی جانتا ہوں. تو بدقسمتی سے پاکستان جو چاہے صفائیاں کرتا پھرے اور کہتا رہے ہم تو امن کے دائی ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. یہ رات کو بم پھوڑتے ہیں اور صبح کہتے ہیں آئیں جی چائے پئیں, امن کی بات کرتے ہیں. یہ امن کی آشا کے ڈرامے انہوں نے رچائے ہیں آلویز. اب بھارت کے اوپر یہ بالکل ایکسپوز ہو چکے ہیں, نہ صرف بھارت کے اوپر پوری دنیا کے اوپر یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. افغانستان ان سے خدا کی پناہ مانگتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو کچھ اب بھارت کر رہا ہے اور مزید کرے گا پاکستان اس کو ہینڈل کر سکتا ہے یا ڈیل کر سکتا ہے. پاکستان جتنی مرضی بڑھ کے مارتا پھرے, جتنی مرضی صفائیاں دیتا پھرے, اب پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ میں ہے کہ ان کی یہ جو گھٹیا آرمی ہے ان کی
جو یہ جو اسٹرینتھ ہے وہ ٹوٹے، تاکہ پاکستان کی عوام ٹرو ڈیموکریسی کو آگے لے جا سکے، اور پاکستان آرمی کی جو دہشت گردی خود پاکستانی عوام کے اوپر صبح و شام ہوتی ہے، اس سے ان کو نجات مل سکے۔ اٹ از ان دا انٹرسٹ آف پاکستانی آرڈنری پیپل کہ ایک بار ان کی جو آرمی ہے وہ ذرا اپنے آپ کو آزما لے کہ وہ کتنی جوگی ہے، اور اس کی کمر ٹوٹنا پاکستان عوام کی اسٹرینتھ ہے اس میں۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.